دیکھیں میں یہ نظم جو ہے اپنے قائد کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور دیکھیں کس طرح فٹن بیٹھ رہی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق۔ ہر پھول کی جو ہے اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی میں ہوں ناظم علی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں 99 نیوز NA۔ آج الیکشن کے حوالے سے تھوڑی بات کرنی ہے، اور اصل میں میرا دل کر رہا ہے علامہ امام خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو آج ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنی ہے، علامہ اقبال کی ہے۔ تو دل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں سیاست میں ہر طرف ہلچل ہے، اور لوگ جو ہیں اب دوسری پارٹیوں کو خیر بات کہہ کر نظام مصطفیٰ کی طرف آ رہے ہیں، طریقہ لبیک کی طرف آ رہے ہیں، اور ہر گھر میں طریقہ لبیک کے چرچے ہیں۔ تو آج میرا دل کیا کہ میں اپنے قائد کو، اپنے جسے ہم نے اپنا قائد مانا ہے، اپنا لیڈر مانا ہے، اس کو ایک نظم ڈیڈیکیٹ کروں۔ تو سیاست کی ہلچلی کو دیکھتے ہوئے اور میں نے سوچا کہ کس انداز سے کروں، کس طریقے سے کروں۔ ہمارے پاکستان میں بہت سارے کریکٹر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جو مذہبی پلیٹ فارم سے ہی ہیں، لیکن دیکھیں سب نے جو ہے وہ دین ہی بیان کیا ہے، آقا کا دین کو ہی بیان کیا ہے، لیکن جس طرح جو قوم ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑی ہوئی، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ سارے علماء کرام ہیں، جس طرح مثال کے طور پر مولانا طارق جمیل ہیں، انٹرنیشنل خطیب ہیں، بہت ماشاءاللہ ان کو لوگ سنتے ہیں، اور لوگ اکثر مجھ سے بھی کہتے ہیں کہ علامہ خادم حسین رضوی اور مولانا طارق جمیل میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ تو میں ایک کروڑوں کا جملہ کہنے لگا ہوں، شاید آپ اس جملے کا پنجابی میں جیسے کہتے ہیں مول پاؤ گے یا نہیں، لیکن کروڑوں کا جملہ ہے۔ دیکھیں مولانا طارق جمیل ہوں یا اس طرز کے کئی اور کریکٹر ہمارے پاکستان میں موجود ہیں، جن کو لاکھوں کروڑوں لوگ سننے والے بھی ہیں، ان کے فالوور بھی ہیں۔ میں ایک جملے میں جو ہے بات کو سمیٹ دیتا ہوں کہ جتنے بھی کریکٹر آپ کو نظر آتے ہیں، چاہے مولانا طارق جمیل ہوں یا دوسرے کوئی بھی اس طبیعت کے مالک، تو وہ بیان وہ کرتے ہیں جو ہماری عوام سننا چاہتی ہے، جو ہماری عوام سننا چاہتی ہے۔ جس طرح ہماری قوم دین سے بیزار ہو چکی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بیزار ہو چکی ہے، جہاد سے بیزار ہو چکی ہے، تو یہ خطیب اس طرح کے ملا جو ہیں وہ اس طرح کا دین بیان کرنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دین بیان کیا ہے جس کی اب قوم کو، اسلام کو، اس حالات کو ضرورت تھی۔ تو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے آقا کے اس پہلو کو اٹھایا جس کو وقت کی ضرورت تھی، جس کو ہمارے مظلوموں کی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک جملے میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو آج میں اپنے قائد کو ایک نظم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں اور لوگ ماشاءاللہ اس تحریک میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر اپنی شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جسے آپ نے شیئر بھی لازمی کرنا ہے، تو وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، اپنے قائد کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، علامہ اقبال کی نظم ہے۔ حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اور آگے علامہ اقبال صاحب کیا فرماتے ہیں؟ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ دیکھیں میں یہ نظم جو ہے اپنے قائد کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، اور دیکھیں کس طرح فٹن بیٹھ رہی ہے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ پھولوں کی سیج ہے، یہ جو رستہ ہے، یہ جو
جماعت ہے، تو اس میں ہمارا اس جماعت کے لیے انشاءاللہ ہمارے خون کی ضرورت پڑی وہ بھی دیں گے، اور لوگوں نے ہمارے شہداء نے دی بھی ہے، اور اس میں آسانیاں اتنی نہیں ہیں جتنی مشکلات ہیں۔ تو آگے علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اور آگے علامہ صاحب کے دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں، جو ہماری اب جو ایک میں کریکٹر کر رہا ہوں، جو ہمارے دوست اپنا ایک کریکٹر ایکٹ کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے علامہ اقبال کے دو شعر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، بڑا مشہور شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ایسی تجارت مسلمان کا خسارہ۔ تو دیکھیں جی، یہ میں نے ایک نظم کی، اپنے قائد کو ڈیڈیکیٹ کیا، آپ نے اس کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ اور باقی اگر ہم بات کریں علماء کرام کے حوالے سے، تو جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے، جس کو کچھ سوجھ بوجھ ہوتی ہے، جس نے اسلامی تاریخ کو پڑھا ہو، پاکستان کی تاریخ کو پڑھا ہو، بر صغیر کی تاریخ کو پڑھا ہو، تو وہ بندہ جو ہے وہ ایسے تقسیم اور فرقہ واریت کی بات نہیں کرتا۔ ہم ہر جو علماء ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ دیکھیں یہ طبیعتوں میں فرق ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا علی، چاروں ہی خلفاء ہے، لیکن یہ جو ہے وہ فرق ہے، اور سب نے جو ہے وہ دین کا ہی کام کیا، لیکن یہ ہر پھول کی جو ہے اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ تو یہ اس چیزوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، آپ جس مشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اس مشن کے لیے انشاءاللہ ہم نے جو ہے وہ اب دن رات محنت کرنی ہے، اور اللہ کے نظام کے لیے اور رسول اللہ کے دین کو انشاءاللہ تخت پر لے کر آنا ہے، جو ہمارا منشور ہے۔ تو بتائیے گا یہ میرا آج کا جو چھوٹا سا سیشن ہے یہ آپ کو کیسا لگا، اور اس کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے، اپنی رائے کا اظہار لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم آگے سروے بھی کریں گے، اور مختلف اس طرح کے پروگرام آپ کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔